السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں سب ایمان کے ساتھی؟ الحمدللہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مصنف اور کتاب کا تعارف پڑھا تھا، تو مصنف کا نام کسی کو یاد ہے؟ ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن کثیر، اور کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک تصحیح کر لیں کہ بدایہ کا جو روٹ ورڈ اس کا مادہ ہے وہ با دال اور حمزہ ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس سے مقدم یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اس کام کو کر ہی کیوں رہے ہیں، اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ تو لیڈرشپ کی ایک کتاب ہے اسٹارٹ ود دا وائی، سائمن سائنک نے لکھی ہے۔ اس میں اس کتاب میں بار بار اس نے یہی بات لکھی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو ضرور اس بات کو سوچیں، اور یہی سوال میں آج آپ کے آگے رکھ رہی ہوں کہ اب یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس مقصد کی روشنی میں پھر آپ نے اپنا کوئی لائحہ عمل تیار کرنا ہے تاکہ آپ اس کتاب سے حتی الامکان فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ایک بار پورے شعور سے پڑھتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے جو شدت کے ساتھ اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہی کیا ہے۔ قرآن آیت ہے، اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل۔ در حقیقت وہی ہر چیز کا خالق اور باقی تمام اشیاء اس کی مخلوق ہیں، اور وہی ان جملہ مخلوقات کا منتظم حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے 6 روز میں تخلیق فرمایا، اور آج کی ہماری جو کلاس ہوگی وہ عرش معلیٰ کے بارے میں ہوگی، اس کی تخلیق اور جو باقی اس کی ڈسکرپشن ہے انشاءاللہ۔ رزین لئیک بن عامر کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے پیارے نبی سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے قبل ہمارا رب کہاں تھا؟ اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لامقام میں تھا جس کے اوپر اور نیچے ہوائی خلا تھا، پھر اس نے اپنا عرش پانی پر تخلیق فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے قبل کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں فرمائی تھی۔ ابن جریر سے ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عز و جل نے نور و ظلمت تخلیق فرمائے، پھر انہیں ایک دوسرے سے ممیز یعنی ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ظلمت کو شب تاریک اور نور کو روز روشن کی شکل عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی روایات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے رب نے قلم کے بعد کرسی، کرسی کے بعد عرش کی تخلیق فرمائی، اور اس کے بعد ہوا اور ظلمت پیدا کی، اور اس کے بعد پانی پیدا کیا اور اس پر اپنا عرش مقرر کیا۔ تو بہرحال ان سب روایات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ جو عرش ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اولین تخلیقوں میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 9 جگہ عرش کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان نے اپنے عرش پر قرار پکڑا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ جیسے ان کو زیبا ہے عرش پر مستوی ہے۔ اس کے علاوہ دعائے کرب میں بھی عرش کا ذکر ہے، اور صحت کی مصنون دعا ہے اس میں بھی عرش کا ذکر آتا ہے۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر بادل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے دریافت فرمایا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو؟ مذکورہ والا صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بادل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا ان میں بارش نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارش بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہم سے پوچھا، اور انان؟ یہ سن کر ہم چپ رہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحاب اور انان میں 500 سال کی مسافت ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک راستہ کھلا ہوا ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر اور نیچے خلائی بہر ہے جیسا زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے۔ 7ویں کے اوپر 8 چڑھائیاں ویسی ہیں جیسی زمین اور پہلے آسمان کے درمیان میں ہیں، جن کے نشیب و فراز میں عرش کی پہنائی ہے جو عرش الہی کہلاتی ہے، اور اتنی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ کو بنی آدم کے ہر عمل کا علم ہوتا رہتا ہے۔ ایک اور جگہ ایک روایت ہے کہ یہ صفت العرش کتاب ہے ابی شیبہ کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عرش کی تخلیق یاقوت احمر یعنی سرخ رنگ کے یاقوت سے ہوئی ہے، اور اس کا قطر یعنی ڈایا میٹر ایک طرف سے دوسری طرف تک 50,000 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور عرش جنت کے اوپر ہے اور جنت آسمانوں کے اوپر ہے، اور جنت کے 100 درجات ہیں، اور ان کے ہر درجے کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی درجے کے فاصلے کے برابر ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں ساری مخلوقات کی چھت جو ہے وہ عرش ہے، اور سب ستاروں اور سیاروں کے ڈسٹنس ذہن میں رکھیں، ٹریلین لائٹ ایئرس، یہ سب چیزیں مل کر جو ہے مطلب ڈسٹنس آپ نے سوچ دیکھیں نا، ہمارا جو آسمانی دنیا ہے اس کے اوپر 7 آسمان ہیں، پھر پانی ہے، پھر اس کے بعد آپ صرف جنت صرف ایک جنت تو نہیں ہے، اس میں 100 درجے ہیں اور ان کے اپنے اپنے ڈسٹنسز ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عرش آئے گا۔ تو یہ اتنا زیادہ آپ امیجن کریں نا کتنا زیادہ ڈسٹنس ہے یہ، اور یہ سب چیزیں مل کے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ایسی ہیں جیسے ایک صحرا میں ایک انگوٹھی، یعنی صحرا ڈیزرٹ میں آپ ایک انگوٹھی اگر چھوڑ دینا تو یہ ساری زمین اور اس کے آسمان اور یہ سارے جو ہے نا یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں، اور عرش کے سامنے کرسی اس طرح ہے کہ جیسے ایک رنگ ہو پورے صحرا ڈیزرٹ میں۔ تو آپ سوچیں کتنا زیادہ یہ ہیومنگس اور کتنا میگنیمس، کتنا عظیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عرش، سبحان اللہ، یہ اللہ کی سب سے بڑی کریشن ہے یہ، اور مطلب امیجن بھی نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا کیا ہی بات ہوگی اس کی، سبحان اللہ۔ اور 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، بتاؤں؟ چلیں بتاتی ہوں۔ پہلی ہے عرش، قلم، حضرت آدم اور جنت عدن، یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں، اور تورات کو اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث سے میں نے ریفرنس دیا۔ جنت کا جو سب سے بلند حصہ ہے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ جنت الفردوس کہتے ہیں، جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور وہیں سے ساری نہریں لے کے نا وہیں سے ساری نہریں جو باقی جنت کو سیراب کرتی ہیں، تو یہ اس سے بھی اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان تقریباً 70,000 حجاب ہیں، پردے ہیں، ٹھیک ہے،
اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 500 لائٹ ایئرس ہے. ایئرس ہم تو ایئرس کہتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس کا ہے کہ کس طرح اس کی ڈسٹینس جو ہے وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے میئر کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں ہر آسمان سے دوسرے آسمان، پھر اس طرح کرتے کرتے ہر جنت کے درجے سے دوسرے جنت کے درجے. اور اب تو مطلب آپ سوچیں تو آپ حیران رہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کو قریب کرتے رہتے، یہاں تک کہ یہ 70,000 پردوں میں سے صرف ایک پردہ رہ گیا تھا. تو جب انہوں نے لوح محفوظ پر لکھنے والے فرشتوں کے قلم کی آوازیں سنی حضرت موسیٰ نے، تو انہوں نے کہا ربی ارنی انظر الیک، کہ اللہ تعالیٰ اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا آگے سے، لن ترانی، کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے. تو عرش کا سایہ بھی ہے، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کہ روز قیامت جو ہے وہ عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو ریوائز کر لیں. ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ وہ ہم سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک گروپ وہ ہوگا، انہیں انسان ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، جو کہ ماشاء اللہ ہمارے گروپ کا موٹو ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھا تو نہیں ہوا بہت سارے لوگوں نے، لیکن اللہ کی خاطر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. پیارے ساتھیوں، یہاں پہ ذکر ہم کریں گے حاملین عرش کا. حاملین عرش کون ہے بھلا؟ وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے. تو قیامت والے دن 8 فرشتے اس عرش کو اٹھا کر لے کے آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ان میں سے ایک کے بارے میں بیان کروں. اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا سفر تقریباً 7 سال کی مسافت ہے، یعنی 700 ایئرس. اگر کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا سفر ہو تو 700 ایئرس لگ جائیں گے آپ کو، اتنے وہ بڑے بڑے. اور یہ لیکن دیکھیں آپ، یہ اتنے ہمبل ہیں کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. یعنی وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے چار طرف اپنے رب کی حمد میں مصروف رہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں جو اس پر ایمان لائے. دیکھیں کیسے ہیں ماشاءاللہ. اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ یہ تسبیح کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک علی حلمک بعد علمک. ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے بعد کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد بھی حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے. اور باقی 4 کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک. یعنی ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے بعد کہ تو قدرت رکھنے کے باوجود بھی درگزر سے کام لیتا ہے. تو یہ ان کی تسبیحات ہیں.